أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 138 ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 212 ہے، 212۔ آیت کے الفاظ پر غور کیجیے۔ زگینا دلکش بنا دی گئی، الذین کفروا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، الحیات الدنیا دنیاوی زندگی، ویسخرون اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، من الذین آمنوا ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے، والذین اتقوا اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، فوقہم ان سے اونچے درجے پر ہوں گے، ان سے اوپر ہوں گے، یوم القیامہ قیامت کے دن، واللہ یرزق اور اللہ رزق دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کے۔ آیت کا پورا ترجمہ دیکھیے۔ جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ہے ان کے لیے دنیاوی زندگی بڑی دلکش بنا دی گئی ہے، اور وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے وہ قیامت کے دن ان سے کہیں بلند ہوں گے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں 4 باتیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتائی کہ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کہ کافروں کے لیے یہ دنیاوی زندگی بڑی دلکش بنا دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کے لیے یہ دنیا کی جو زندگی ہے، جو کفر پر لوگ، کافر لوگ کفر پر جمے ہوئے ہیں، یہ دنیاوی زندگی اور دنیا کا یہ مال، یہ متاع، یہ آرائش، یہ زیبائش، یہ دنیا کی چمک دمک، اس کی رنگینی، یہ روپیہ، پیسہ، ڈالر، دینار، درہم، سونا، چاندی، ہیرے، موتی، جواہرات وغیرہ وغیرہ، ان ساری چیزوں کی محبت، ان کی رنگینی ان کے دل میں اتنی بیٹھ گئی ہے اور اس سے اتنے مرعوب ہو گئے یہ کافر کہ یہی دنیاوی زندگی، اسی دنیاوی زندگی کے بارے میں سمجھتے کہ یہ سب کچھ یہی ہے، اور آخرت کے مقابلے میں ان کو یہ دنیا کی زندگی بڑی اچھی معلوم ہوتی ہے، بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے، بڑی دلکش لگتی ہے ان کو۔ اور اسی دلکشی کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے، جب یہ لوگ، دوسری بات یہ بتائی اللہ نے کہ جب یہ لوگ ایمان والوں کو دیکھتے ہیں جن کی ظاہری حالت جو ہے پھٹی پرانی، ہلکی پھلکی سی ہے، وہ دنیا کی آرائش زیادہ نہیں رکھتے، زیبائش نہیں رکھتے زیادہ، ان مسلمانوں کو دیکھ کر یسخرون ویسخرون اور مذاق اڑاتے ہیں، من الذین آمنون ان لوگوں کا جو ایمان لیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج یہ جو کافر لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، انہیں اس حقیقت سے باخبر رہنا چاہیے جس کو اللہ نے تیسری بات بتائی کہ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن جب میدان محشر قائم ہوگا، دنیا کی یہ رنگینیاں ختم ہو جائیں گی، یہ سونے اور چاندی کی قیمت ختم ہو جائے گی، یہ روپیہ، پیسہ، سکہ، ڈالر، پاؤنڈ، ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی، اور وہاں صرف اللہ کی حکومت چلے گی، اور سارے کے سارے لوگ مجرم بن کر خدا کے دربار میں، اس دنیا کے مجرم لوگ، گنہگار لوگ کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت میں جب متقیوں کو دیکھیں گے تو یہ متقی اونچے درجوں پر ہوں گے اور یہ کافر نیچے درجے پر ہوں گے، یہ اسفل سافلین پر ہوں گے، جہنم کی دہکتی آگ میں ہوں گے،
اور وہ اعلی علیین میں جنت کے بالا خانوں میں نعمتوں میں ہوں گے. والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ. اللہ فرمانے چوتھی بات واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے، بے حساب روزی دیتا ہے. مفسرین نے یہاں یہ معنی بیان کیے کہ ایک معنی تو یہ بیان کیا ہے مفسرین نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں جسے چاہے دنیا میں بغیر کسی محنت اور تکلیف کے جس قدر دینا چاہے دے دیتا ہے. اور دوسرے معنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جتنا چاہے دے، کم دے زیادہ دے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں. اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور ایک معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. حساب ہم تو لوگوں کو حساب سے دیتے ہیں، 2 روپے لے لو، 10 روپے لے لو، 1000 لو، 1 لاکھ لو. اللہ کی شان یہ ہے کہ اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب دیتے، بے حساب دیتے. بہرحال اس آیت سے اس بات کا سبق ہم سب کو حاصل کرنا چاہیے کہ کبھی دنیا کی رنگینی کی وجہ سے، دنیا کی چمک دمک کی وجہ سے ہمیں آخرت سے غافل نہیں ہونا چاہیے. یہ تو کافر لوگ غافل ہوتے ہیں. مومن و مسلمان کے ذہن میں اللہ، آخرت، جنت، نبی کی محبت، دین اسلام کے احکامات، یہ زیادہ ان سے مرعوب ہو، ان کی محبت اور ان کی دلکشی اس کے دل کے اندر سما جائے. اور دنیا یہ تو فانی ہے، ایک نہ ایک دن فنا ہونے والی. کتنے لوگ اس دنیا کے اندر کیا انہوں نے اپنی مٹھی میں یہ سونے، یہ چاندی، یہ سب لے کر گئے، سب خالی ہاتھ گئے، خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ چلے گئے. ان کا ہاتھ بالکل خالی رہا. بند مٹھی آنے والا بچہ بھی خالی ہاتھ اس دنیا سے جاتا ہے، اس کا ہاتھ پھیلا ہوا ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں، دیکھ لو میں سب کچھ چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ دنیا سب کچھ چھوڑ کر جانی ہے. دنیا کی رنگینی میں مبتلا ہو کر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنا، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو ایک انسان کھا جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لا إله إلا الله.